معزز و محترم سامعین کرام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ قرآن پاک کی مشہور ترین سورہ مبارکہ جو فرسٹ سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی سورہ الفاتحہ، اسی کا ایک حصہ جو ہم ہر روز نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی کرم نوازی سے ہمیں ایک دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے رب ذوالجلال ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن عزیز جس کو اسٹریٹ پاتھ، سیدھا رستہ، صراط مستقیم قرار دے رہا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ رب ذوالجلال خود یہ دعا اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے، اور جب بھی ہم دنیا کے کام کاج معاملات سے فراغت پا کے بتوفیق اللہ تعالی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پاک صاف ہو کے، پاک صاف کپڑے پہن کے، پاک صاف جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز کی، تو اللہ اکبر کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف کے آغاز میں بھی اللہ کی حمد، اس کی تعریف ہے، اور پھر نصف آخر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیا میرے بندو میری بارگاہ میں یہ التجا کرو کہ اے اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور پھر جو صراط مستقیم پہ گامزن ہوتے ہیں، قرآن پاک نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی کے انعام یافتہ لوگوں کی انہیں معیت نصیب ہوگی، جن میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان کی معیت سے بہتر کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ اب سیدھا رستہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ گمراہی، ضلالت اور بے راہروی کے رستے ہیں۔ ان رستوں پہ چلنے والے حقیقت میں آپ ایسے سمجھیں کہ نابینا ہیں، جنہیں اتنا روشن سیدھا رستہ دکھائی تک نہیں دیتا۔ ان کا حال سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں بیان فرمایا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہے گا اسے وہاں بھی کچھ سجھائی نہیں دے گا، یعنی وہ صحیح رستے سے بہت دور ہے۔ اب غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سیدھا اور پھر ٹیڑھا
یہ دونوں راستے، ان کی جڑیں انسانی وجود کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جذبات، خواہشات جب انسانی عقل و شعور پر حاوی ہو جائیں تو انسان ٹیڑھے رستے پر چل پڑتا ہے، اور جب عقل، شعور ان خواہشات اور سفلی جذبات پر غالب آ جائے تو پھر انسان مقصد زندگی کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سیدھے رستے پر چلتا ہے۔ اب پھر حالات و واقعات کا جائزہ لینے سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں جو رستے ہیں، جو قرآن پاک جس کو سیدھا رستہ کہتا ہے اور جس کو ٹیڑھا رستہ کہتا ہے، ان دونوں کے الگ الگ مزاج بھی ہیں اور تقاضے بھی۔ سیدھے رستے میں اگر کہیں مشکل کا مقام بھی آ جائے تو در حقیقت وہ مقام راحت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس صراط مستقیم پر چلنے والے مسافروں کو انعامات سے، اکرامات سے نوازا ہے، اور جو لوگ اس سیدھے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں اور نفس کی شرارتوں اور نفس کی غلامی اور سفلی جذبات کے ماتحت ہو کے ٹیڑھے رستے پر چل پڑتے ہیں، ان کے لیے اگر کبھی راحت کا مقام اس سفر کے دوران کہیں آ بھی جاتا ہے تو حقیقت میں وہ ان کے لیے ایک پریشانی اور آزمائش کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ اس مقام کی راحت سے شیطان اس رستے پر گامزن شخص کو مزید بہکانے کا کام لیتا ہے، اس لیے وہ بھی ان کے لیے آرام اور سکون کا باعث نہیں بنتا، بلکہ وہ ٹیڑھے رستے پر چلتے ہوئے جب کسی ایسی منزل پہ پہنچ بھی جائیں کہ جہاں بظاہر انہیں راحت لگے تو وہ بھی برائیوں اور گناہوں کی طرف جھکاؤ کر کے انسان کو مزید گمراہ کر دیتی ہیں۔ اب پھر اس کے بعد دنیا میں ہر انسان جو بھی یہاں آیا ہے، زندگی تو گزارنی ہے، ایک منزل کی طرف بڑھنا تو ہے آگے، کسی نہ کسی راستے پر وہ لازماً گامزن ہوتا ہے، اور پھر اس راستے کو اختیار کرنے میں اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اختیار عطا فرمایا ہے۔ جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی، تو ابتدائے آفرینش میں انسان کے وجود سے اور نیکی بدی کے تصور سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مضبوط اور مربوط سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، اللہ کریم نے ان کی تخلیق فرمائی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس زمین پر ان کی آباد کاری ہوئی، اور پھر ابلیس کو بھی اس زمین پر اتار دیا گیا، اور جب قرآن پاک حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو بیان کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کے ساتھ ہی ان دونوں راستوں کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے اور معلوم بھی ہو جاتے ہیں کہ سیدھا رستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا رستہ کون میں۔ ان میں سے ایک راستے پر
اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ڈٹ کے کھڑے تھے، اللہ سے معافیاں مانگی ایک اتحادی لغزش کے بعد، اور پھر اللہ کریم نے جب ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد وہ اس صراط مستقیم کے دائی بھی اور پھر اسی رستے پہ چلنے والے ہمیشہ ہمیشہ۔ اور ان میں سے یہ رستہ جو ہے نیکی کا، تقرب کا رستہ ہے۔ دوسرے رستے پر ابلیس اپنی گردن کو اکڑائے پوری خباثت کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ بدی کا، شیطان کے قریب ہونے کا رستہ تھا، اور یہ دونوں راستے ہر انسان کے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ اب کس رستے کی طرف قدم بڑھانا ہے، یہ آپ کی اور میری ثوابدید ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آج ہے کل ہے کہ نہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں 3 باتوں کو اگر ہم ذہن نشین کر لیں جو بیان فرمائی ہیں، تو شاید ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جائے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالی ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمہ وقت دیکھنے والے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام ترتیب دیا ہوا ہے کہ کرامن کاتبین ہمارے ہر قول کو، ہر فعل کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، ان کو لکھ رہے ہیں اور ان کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہوگی، ایک اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن کی یہ ڈیوٹی ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ اور تیسری بات، موت ایک ریالٹی ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اور مجھے اللہ کے حضور ہر حال میں پیش ہونا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے میرے ہر قول و فعل کو لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، اور کسی وقت بھی میرے اوپر موت آ سکتی ہے۔ جب 3 چیزیں دل و دماغ میں بندہ حاضر کر لے تو صراط مستقیم پر چلنا اکثر آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں دل و دماغ سے محو ہوتی ہیں کہ وہ گوشہ تنہائی میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ہوا کا جھونکا آئے، دروازہ کھٹکھٹا دے تو اس کو ڈر لگ جاتا ہے کہ آ تو نہیں گیا، میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو جائے، میرا گناہ کسی پر ظاہر نہ ہو جائے۔ لیکن اس کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ایک ذات وہ ہے جو میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے۔ اور پھر جب اس کو پتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ نہیں جو کچھ ہو گیا اس کے بعد فنش، بلکہ یہ ضبط تحریر میں لایا جائے گا، اور پھر موت برحق اللہ کے حضور پیش کی، اس پر جواب دہی برحق۔ لہذا مجھے اپنی زندگی کی اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور مجھے وہ رستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو ٹیڑھا رستہ ہے، بلکہ وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ سیدھا رستہ ہے، جس کی تلقین اللہ نے ہمیشہ اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے اولاد آدم کو کی، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور جو موجودہ قرآن عزیز کی یہ ترتیب ہے صورتوں کی، ان میں سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ الفاتحہ میں ہمیں اس حقیقت سے آگاہ فرما دیا گیا کہ ہم اللہ سے التجا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ پاک مجھے سیدھی راہ پر چلانا۔ نیکی کے رستے کو جو بندہ اختیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
وہ نقش قدم پر چلنے والا ہے، لہذا اللہ تعالی کی رحمتیں اور مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، ہر قدم پر اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کی راہیں نیکی کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے معطر رہتی ہیں۔ اور جب کوئی شخص بھی انتخاب کر لیتا ہے بدی کے رستے کا تو شیطان لعین بہت خوش ہوتا ہے، فوراً آگے بڑھ کے اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے مریدین کے حلقے میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر اس کی راہوں میں گناہوں کے رنگین اندھیرے اور پھر طرح طرح کی جو چارمنگز ہیں وہ اس کو دکھاتا ہے، اور وہ بندہ اس طرح اس شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے کہ شیطان اس کے گرد اپنا حلقہ اور گھیرا تنگ کر دیتا ہے تاکہ اس سے باہر نہ نکل سکے۔ اور قرآن عزیز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو ان کا چم بن جاتا ہے، کلوز فرینڈ بن جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو سیدھا رستہ ہے اس کی خاصیت کیا ہے، جس کو ہم صراط مستقیم قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں، اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے، اس میں اعلی اخلاق ہوں گے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اس کے اندر اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ، اور پھر نیک پارسا لوگوں کی ہم نشینی، اور اس طرح کے اوصاف اس میں پائے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح اپنے بندوں کو سیدھے رستے پر چلتے چلتے اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دیتے۔ اور جس بندے نے یہ رستہ چھوڑ دیا، بدی کے رستے پہ چل پڑا، ہر سو ذلتیں، رسوائیاں، بدنامیاں یہ اس کا مقدر بن جاتی ہیں، اور پھر انسان چلتے چلتے ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبتیں، تکلیفیں اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس نے قرآن عزیز کو نازل فرما کے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت فرما کے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا کہ ہم صراط مستقیم پر کیسے چلیں۔ اس سوال کا جواب، سوال تو ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیسے سیدھے رستے پر چلوں۔ اس میں ہمارے دین اسلام نے سب سے پہلے عقائد وہ مضبوط ہوں، اس کے بعد عبادات کا جو نظام ہمیں عطا فرمایا گیا اس کی مواظبت اور پابندی، اپنے معاملات کو درست رکھے، اور پھر اپنے اخلاق کا معیار اعلی رکھے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو بحیثیت مسلمان کمی کمزوری نظر آتی ہے، ہمارے معاملات زیادہ خراب ہیں، لین دین کے معاملات، اس کے اندر دیانت کا، شفافیت کا جو معاملہ ہونا چاہیے اس کی کمی نظر آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک دفعہ شخص گزرا
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے گئے، دیکھا وہ گندم فروخت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک گندم کے اس ڈھیر جو تھا یا گندم کا جو وہ ذخیرہ تھا اس میں ڈالا، اندر سے وہ گیلی تھی، تاکہ جب اس کا ویٹ کیا جائے تو گیلی گندم کا ویٹ زیادہ ہوگا، تولتے وقت وزن بڑھ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے آگے سے عرض کی کہ گندم جو ہے یہ ذرا بھیگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اسے نکال باہر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی خشک کو اور گیلی گندم کو آپس میں کیوں ملایا ہوا ہے؟ اور جب یہ صورتحال آپ نے دیکھی، آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ ہم میں سے جو کوئی دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر لین دین کے معاملات کے اندر ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر ہر آدمی، دنیا کی زندگی کا سلسلہ ہے، لین دین یہ تو رہتا ہی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی رہتی ہے، تو اس کے اندر شفافیت ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، ناجائز منافع کی طلب نہ ہو، دوسروں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کرنے کی نیت ارادہ نہ ہو۔ جب ہر آدمی دیانتداری کے ساتھ اپنے معاملات کو چلائے تو اس سے پورے معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا جنم لیتی ہے کہ ہر کوئی سکھ کا سانس لیتا ہے، اور جو لوگوں کے اندر بامی نفرت اور بدزنی اس قسم کے خیالات تصورات ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر آدمی دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدین والنصیحہ، کہ ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور جب معاشرے کے اندر اس طرح آپس میں بامی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور انسان معاملات دنیا کے کر رہا ہوتا ہے، ثمر اس کی آخرت رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں عبادات کا تصور، چند ایک عبادات کو تو کہہ دیتے ہیں ہم کہ یہ عبادت ہے، لیکن باقی معاملات کہ آپ نے اپنے محلے داروں سے کیسا سلوک رکھنا ہے، ایک آجر اور مزدور کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ایک چینل جو ہے رائٹس اور ڈیوٹیز کا، اس کی پاسداری کرنا، اس کو عمومی طور پر ہم عبادت میں نہیں شامل کرتے، ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قرآن نے ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ، حج، ان ساری چیزوں کی، وہی تو ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بھی بتا رہا ہے، وہی تو ہمیں دیانتداری کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے، وہی تو ہمیں خیر خواہی کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دین بن جاتی ہیں، دنیا نہیں ہوتی ہیں، وہ دین بن جاتی ہیں، بشرطے کہ نیک نیتی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کو بندہ اپنا رہا ہو۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دو رستوں کا تعین کر دیا کہ یہ تمہارے لیے صراط مستقیم ہے اور یہ تمہارے لیے ٹیڑھا رستہ ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے اوپر، سیدھے رستے پہ چلو گے تو یہ سیدھا منزل مقصود جنت الفردوس تک پہنچا دے گا، اور ٹیڑھے رستے پہ چلو گے تو وہ تمہیں جہنم کی وادیوں تک پہنچا دے گا۔ اب مرضی تمہاری ہے، اختیار اللہ نے تمہیں دیا، اور یہی آزمائش ہے کہ تم رستہ کون سا اختیار کرتے